ہارون اور کامران جب نئے سہائی پر پہنچے تو وہاں پر ایک آدمی کی مدد سے ان لوگوں نے یہ پوچھا کہ ہم لوگوں کو رہنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے، جس پر اس نے یہ بتایا کہ یہاں پر نئے سہائی پور میں ایک سرائے ہے جو کہ بابو لال کا سرائے مشہور ہے، آپ وہاں پر چلے جائیے، جو بھی مہمان آتے ہیں وہیں پر ٹھہرتے ہیں۔ جب کامران اور ہارون سرخ اینٹوں والی ایک عمارت کے پاس پہنچے تو وہ دیکھنے میں کافی بڑی تھی۔ ہارون اور کامران نے پوچھا کیا یہ بابو لال کا سرائے ہے، جس پر وہاں پر موجود شخص نے کہا جی یہی بابو لال کا سرائے ہے۔ بابو لال اندر موجود تھا۔ اس نے ہارون اور کامران کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے خوش آمدید کہا اور ان لوگوں سے کہا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ جب تک چاہیں یہاں پر رک سکتے ہیں۔ تبھی ہارون اور کامران نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں ایک کمرہ چاہیے، آپ کے جتنے بھی اخراجات ہیں آپ بتا دیجئے۔ جس پر بابو لال نے کہا نہیں صاحب، ہم مہمانوں سے پیسے نہیں لیتے، آپ جتنے دیں گے ہمیں قبول ہوں گے۔ تبھی کامران اور ہارون نے اسے اتنے پیسے دے دیے جس میں ان کا کھانے پینے اور رہنے کا بندوبست ہو جائے۔ وہاں پر کچھ دیر گزارنے کے بعد ان لوگوں نے چائے پی، پھر کھانا کھایا۔ تبھی ہارون اور کامران نے بابو لال سے کہا ہم پرانے سہائی پور کے بارے میں کچھ معلومات جاننا چاہتے ہیں، دراصل ہم یہاں پر ایک پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں معلومات کی ضرورت ہے۔ بابو لال نے جب یہ بات سنی تو بابو لال نے کہا جی بالکل، ابھی میرے سرائے پر تھوڑی ہی دیر کے بعد نئے سہائی پور سے ایک بزرگ آدمی آئیں گے جو کافی عمر رسیدہ ہیں، وہ آپ کو صحیح معلومات دے سکتے ہیں کیونکہ وہ پرانے سہائی پور کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں پر رحمت چاچا آ گئے۔ رحمت چاچا ایک بزرگ آدمی تھے، شاید ان کی عمر 80 سال سے بھی اوپر کی تھی۔ ان بزرگ شخص کو دیکھ کر کامران اور ہارون کھڑے ہو گئے، بڑی عقیدت سے انہیں سلام کرنے لگے۔ تبھی رحمت چاچا نے انہیں پیار دیا اور بیٹھ گئے۔ تبھی کامران اور ہارون نے بات کا سلسلہ شروع کیا اور پوچھنے لگے کہ ہمیں پرانے سہائی پور کے بارے میں کچھ معلومات چاہیے، آخر وہاں کیا ہوا تھا، وہاں کے کھنڈرات کے بارے میں۔ تبھی رحمت چاچا نے کہا بیٹا وہ جگہ ایک آسیب نگری ہے، وہاں پر بدروحوں کے بہت سے قبیلے آباد ہیں، وہ جگہ وہ کھنڈرات ہر جگہ سے آسیب زدہ ہیں، لیکن وہاں پر ایک ایسا شخص رہتا ہے جو آج بھی ان ویرانوں میں ان کھنڈرات میں آباد ہے، اب پتہ نہیں وہ کوئی روح ہے یا جن یا انسان، یہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ پرانے سہائی پور کے بارے میں ایسے راز جانتا ہے جو اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ کامران اور ہارون ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے۔ تبھی رحمت چچا نے کہا میں تم لوگوں کو رام گلزاری کے پاس لے جاتا ہوں، رام گلزاری وہیں پر رہتا ہے۔ کامران اور ہارون نے کہا جی چچا ٹھیک ہے، ہمارے پاس جیپ ہے، چلیے ہم لوگ جیپ پر چلتے ہیں۔ تبھی کامران، ہارون اور رحمت چچا پرانے سہائی پور کی طرف چل پڑے۔ پرانے سہائی پور کے کھنڈرات بہت ہی زیادہ بھیانک تھے۔ تبھی ان کھنڈرات میں پیپل کے ایک بہت بڑے درخت کے سامنے ان لوگوں نے دیکھا ایک چھوٹی سی کٹیا تھی جس کے باہر ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی، کٹیا کے آگے کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ لوگ وہاں پر پہنچے، رحمت چچا جیپ سے اترے اور کہنے لگے رام گلزاری مہمان آئے ہیں، باہر آؤ۔ کامران اور ہارون بھی جیپ سے اتر آئے۔ تبھی وہ بھی وہیں پر کھڑے ہی تھے، ایک دم سے انہوں نے ایک عجیب و غریب سا انسان دیکھا۔ انسان کم اور ڈھانچہ زیادہ لگ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ شاید وہ انسان کے نام پر صرف ایک ڈھانچہ ہے جس میں جان ہے۔ اس کے بازو، اس کی ٹانگیں اور اس کا جسم اس حد تک کمزور تھا کہ اس کی پسلیاں بھی نظر آ رہی تھیں۔ کامران اور ہارون نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور حیران ہو گئے، اتنا کمزور انسان، اس نے قمیص نہیں پہنی ہوئی تھی، صرف پتلون پہنی ہوئی تھی۔ تبھی اس نے کامران اور ہارون سے کہا بیٹھ جائیے، آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ کی زیادہ خاطر تو نہیں کر سکتا، لیکن میرے پاس تازہ پھل پڑے ہیں، کیا آپ لوگ کھائیں گے؟ جس پر کامران اور ہارون نے کہا نہیں بہت شکریہ۔ تبھی رحمت چچا نے کہا ٹھیک ہے رام گلزاری، تمہارے مہمان پہنچا دیے ہیں، اب میں چلتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ رام گلزاری نے کہا ٹھیک ہے چچا آپ جائیے۔ تبھی کامران اور ہارون نے رام گلزاری کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہنے لگے تم ان کھنڈرات میں کیوں رہتے ہو؟ جس پر رام گلزاری نے کہا ایک مدت سے یہیں رہتا ہوں، کسی سے انتقام لینے آیا تھا، اس انتقام کی آگ میں آج تک جل رہا ہوں۔ تبھی کامران اور ہارون نے کہا کیا مطلب؟ رام گلزاری نے کہا میں اپنے چچا کی موت کا انتظار کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے ایک بہت بڑے مسلمان بزرگ بابا جلالی نے کہا تھا وہ یہاں پر ضرور آئے گا، ان کے آدیش کے مطابق میں یہیں پر ہوں۔ میں ایک بہت ہی اچھا اور پروقار انسان تھا، جس گاؤں میں رہتا تھا میرے ماں باپ کو مار دیا گیا، بے دردی سے میرے چچا نے قتل کر دیا،
وہ زمین اور جائیداد ہتھیانا چاہتا تھا۔ پھر میری جان کو خطرہ تھا۔ میں وہاں سے بھاگ کر ایک دوسرے گاؤں چلا گیا۔ وہاں پر مجھے انامیکا ملی۔ انامیکا سے میری پریم کہانی شروع ہو گئی۔ اس کے گھر والے میری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہاں سے بھاگ کر ہم لوگ ایک اور گاؤں میں گئے۔ وہاں پر ہم لوگوں کی رام پرکاش نے شادی کروا دی۔ ہم دونوں بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ اس محلے میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے جن کا نام بابا جمالی تھا۔ ان کے پاس روحیں بھی آتی تھیں اور وہ بہت اللہ والے انسان تھے۔ لوگوں کو بہت زیادہ ہدایت کی باتیں بتاتے تھے، کھانے پینے کے طریقے بتاتے تھے، ہر طرح کی دعائیں بتاتے تھے۔ ہر مسلمان ان کے گھر پر جاتا تھا۔ مسلمان تو مسلمان، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ میں نے وہاں پر چوکیداری کا کام شروع کر دیا۔ وہیں پر رام پرکاش کے گھر کے ساتھ والے گھر میں ایک لڑکی رہتی تھی۔ وہ میرے پیچھے پڑ گئی۔ وہ جانتی بھی تھی کہ میں انامیکا سے محبت کرتا ہوں، وہ میری پتنی ہے، لیکن اس لڑکی کی نیت میرے اوپر خراب تھی۔ تبھی ایک دفعہ رات کو وہ اپنے دروازے کے آگے کھڑی تھی۔ مجھے ایک سایہ سا نظر آیا تو میں نے چوڑیاں چمکتی دیکھی۔ جب میں پاس گیا تو وہاں پر وہ لڑکی کھڑی تھی۔ میں نے اسے کہا، کامنی، میں تمہاری کوئی بات نہیں سن سکتا، تم یہاں پر کیوں کھڑی ہو؟ جس پر کامنی نے کہا، میں تم سے محبت کرتی ہوں رام گلزاری، میری محبت کو قبول کرو۔ رام گلزاری نے کہا، تم پاگل ہو گئی ہو، میں تم سے محبت نہیں کرتا، میں اپنی بیوی انامیکا سے محبت کرتا ہوں۔ جس پر وہ بگڑ کر میرے گلے لگنے کی کوشش کرنے لگی۔ اتنے میں بابا جمالی آ گئے اور انہوں نے ڈانٹ کر کامنی کو وہاں سے بھگا دیا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر آ گئے اور مجھے سمجھانے لگے، اس لڑکی سے بچ کر رہو، اس کے باپ کو بہت دفعہ کہا ہے اس کی شادی کر دو، مگر اس کے یہی کام ہے، تم صبح جاؤ، تمہارے رشتہ دار کی موت ہو چکی ہے، اس کو تمہارے چچا نے قتل کر دیا، سارے کام تمہیں ہی کرنے ہوں گے۔ میں نے بابا جمالی کی بات کو مان لیا کیونکہ میں ان کی بہت زیادہ عزت کرتا تھا۔ جیسے ہی صبح میں وہاں سے نکلا تو یہ بات سچ تھی۔ میرے باپ کے بہت ہی اچھے ایک دوست تھے جن کا قتل میرے چچا نے کیا تھا، ان کا بھی گھر اور زمین ہتھیانے کے لیے۔ وہاں پر میں نے ان کی آخری رسم پوری کی۔ انہوں نے اپنی زمین اور گھر میرے نام کر دیا۔ میں تو وہاں پر رہنے والا نہیں تھا۔ میں نے وہ سب کچھ بیچ کر واپسی کا جب راستہ لیا تو پہلے میں نے سوچا اپنے چچا سے انتقام لے لوں، لیکن میں اپنی بیوی انامیکا سے ملنا چاہتا تھا۔ میں اس کے لیے بہت بے چین تھا۔ پتہ نہیں میرے دل میں عجیب و غریب وسوسے آ رہے تھے۔ جیسے ہی میں صبح سے اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا شام کو گاؤں میں پہنچا تو میرے گھر کے آگے بہت سے لوگ جمع تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ لوگ یہاں پر کیوں جمع ہیں۔ جیسے ہی میں نے ان لوگوں کو ہٹایا، میں اپنے گھر میں داخل ہوا تو میری بیوی کی لاش پڑی تھی۔ میری بیوی کی گردن کسی نے کاٹ دی تھی۔ مجھے پتہ چل گیا تھا یہ کام میرے چچا کا ہی ہے، اس نے میرے سے انتقام لیا ہے، میری آخری خوشی بھی چھین لی۔ تبھی بابا جمالی نے کہا، ہوش سے کام لو، ابھی جلد بازی سے کام مت لو، اس کی آخری رسمیں پوری کرو اور میرے پاس آ جاؤ۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ بابا جمالی کی باتوں میں ایک عجیب تاثر تھا۔ ان کی بات سن کر کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اللہ کے بہت پہنچے بزرگ تھے۔ تبھی میں نے اپنی بیوی کی چتا کو آگ دے کر اس کے بعد جب اس کی آخری رسمیں پوری ہو گئیں تو بابا جمالی کے پاس گیا۔ بابا جمالی نے مجھے بتایا کہ یہ کام کامنی کی مدد سے کیا گیا ہے، اسی نے یہاں کے بنیے کو بتا کر تمہارے چچا تک پیغام پہنچایا تھا اور اس نے آ کر رام پرکاش کو باندھ دیا اور اس کے بعد تمہاری بیوی کو قتل کر کے چلا گیا۔ دیکھو، انتقام لینا ہے تو اپنے چچا سے لو اور وہ تم ضرور لو گے۔ میں پھر وہاں سے بھی چلا گیا۔ اپنی بیوی کے مرنے کے بعد میں بہت بھٹکا۔ میں نے اپنے چچا کو بہت ڈھونڈا لیکن وہ پتہ نہیں کہاں پر روح پوش ہو گیا۔ اس کے پاس بہت پیسہ تھا، وہ ہر سراغ مٹا دیتا تھا۔ پھر میں وہاں سے بھٹکتا بھٹکتا پرانے سہائے پور آ گیا۔ یہاں پر میں ان کھنڈروں میں بھٹک رہا تھا۔ میں بالکل دیوانہ اور پاگل ہو گیا تھا۔ تبھی سامنے پیپل کے درخت کے پاس میں نے ایک بزرگ کو نماز پڑھتے دیکھا۔ جیسے انہوں نے سلام پھیرا، ان کا چہرہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کوئی اور نہیں، بابا جمالی تھے۔ میں ان کے پاس گیا۔ بابا جمالی کو دیکھ کر میں بہت رویا۔ میری حالت کو دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوئے۔ میں نے ان سے منتیں کی اور یہ کہا کہ مجھے ایک بار بتا دیں میرا چچا کہاں ہے، میں اس کو مار کر انتقام پورا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس نے مجھ سے میری زندگی، میری خوشی چھین لی جو میری بیوی تھی۔ بابا جمالی نے مجھے کہا، تمہیں ایک دفعہ بتا دیا ہے، تم انتقام لو گے، اللہ کے کام اللہ کے حکم پر چھوڑ دو۔ تمہارا چچا یہاں پر آئے گا، ضرور آئے گا، تمہارے پاس ہی آئے گا اور تم اس کو موت کی گھاٹ اتارو گے۔ بس
میں خوشی سے پاگل ہو گیا۔ تب سے لے کر آج تک اس کٹیا میں ہی رہ رہا ہوں۔ ایک رات کی بات ہے، میں کالی ماتا کے چرنوں میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کو یہ کہہ رہا تھا کہ تیری سوگند کھائی ہے، اپنی سوگند کی لاج رکھ لے اور میرے چچا کا پتہ دے دے، میں اس کو موت کی گھاٹ اتارنا چاہتا ہوں۔ تبھی میں نے دیکھا یہاں سامنے کھنڈروں میں سے ایک سادھو نکلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس سادھو کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا گنڈاسا تھا جس پر سے خون ٹپک رہا تھا۔ میں نے جب اس سادھو کو دیکھا اور اس کے گنڈاسے پر خون دیکھا تو میں ڈر گیا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اس نے یہ کہا بلی دی ہے، کالی ماتا کو بلی دی ہے۔ میں نے پوچھا کس کی بلی لی ہے؟ تو وہ کہنے لگا اسی بوڑھے مسلمان بوڑھے کی جو سامنے پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھا رہتا ہے۔ میں نے پوچھا بابا جمالی؟ تو وہ سادھو کہنے لگا ہاں، اس سے میری پرانی دشمنی ہے۔ میرا نام ٹنڈن گوپال ہے، میں بہت بڑا جادوگر ہوں اور میں نے امر شکتی حاصل کرنے کے لیے بہت پوجا پاٹ کی ہے، بہت پاپڑ بیلے ہیں۔ کالی ماتا کے ہر دشمن کو میں نے موت کی گھاٹ اتارا ہے۔ یہ مسلمان بوڑھا بھی میرا بہت بڑا دشمن تھا، اس نے میرے جادو کے وار کو موڑا تھا اپنے وظیفے کے ذریعے۔ ایک بہت بڑا ہندو زمیندار تھا، اس کے ایک رشتہ دار نے مجھے بہت پیسہ دیا اور کہا تھا کہ اس کے خلاف ایسا عمل کرو کہ اس کی پوری حویلی جل کر راکھ ہو جائے۔ تو میں دیوالی کی رات وہ عمل کر رہا تھا۔ دوسری جانب اس زمیندار نے بابا جمالی کو اپنی مدد کے لیے بلایا ہوا تھا۔ بابا جمالی اس کے گھر کی چوکھٹ میں بیٹھ کر وظیفہ کر رہا تھا۔ سامنے ہانڈیاں رکھی ہوئی تھیں۔ تو جانتا ہے نا، دیوالی کی رات کو جو ہانڈیاں پھوڑی جاتی ہیں ان سے بہت سی روحیں بدروحیں جنم لیتی ہیں۔ دوسری طرف میں نے اپنا جاپ شروع کیا ہوا تھا۔ آسمان سے وہ آگ نیچے اتری تو بابا جمالی نے اس ہانڈی کے گرد چکر کاٹنے شروع کر دیے۔ وظیفہ پڑا تو وہ آگ اس حویلی کو جلانے کے بجائے واپس میری طرف پلٹی اور اس نے میرے گھر کو تہس نہس کر دیا۔ میں تو بھاگ کر باہر نکل آیا لیکن میرا پورا پریوار جل کر راکھ ہو گیا۔ بس تب سے میں نے کالی ماتا کی قسم کھائی تھی کہ اس کو میں نہیں چھوڑوں گا، اور آج میں نے انتقام لے لیا، اس کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ جیسے میں نے یہ باتیں سنی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں چاہتا تھا جتنی جلدی ہو یہ سادھو یہاں سے چلا جائے اور میں بابا جمالی کو جا کر دیکھ کر آؤں۔ تبھی میں جیسے ہی اس کو کھانے پینے کی چیزیں دیں وہ سادھو یہاں سے چلا گیا تو میں بھاگتا ہوا بابا جمالی کی جھونپڑی پر گیا۔ وہاں پر جا کر جب دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بابا جمالی کا دھڑ الگ پڑا تھا اور سر دور پڑا تھا۔ میں دھاڑے مار کر رونے لگ گیا۔ تبھی میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ بابا جمالی اٹھ کر بیٹھ گئے، انہوں نے وہ اپنے دھڑ کے ساتھ اٹھے اور اپنے سر کے پاس گئے۔ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور اپنے دھڑ کے اوپر رکھا اور کہا یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، ہر شے کو موت آنی ہے۔ آج میں گیا ہوں، کل تو جائے گا، پرسوں کوئی اور جائے گا۔ سن رام گلزاری، میری بات سن۔ سامنے ڈھلوانوں پر اونچی جگہ ہے، وہاں پر 2 پیپل کے پیڑ ہیں، ان کے درمیان جا کر میری قبر کھود دے اور میرے اوپر بہت سی مٹی ڈال دینا۔ پھر میں روتا پیٹتا بابا جمالی کے ساتھ گیا۔ وہ خود چل کر وہاں تک آئے۔ میں نے قبر کھودی، وہ قبر میں لیٹے، اپنا سر پاس رکھا، میں نے اوپر مٹی ڈال دی۔ تبھی کامران اور ہارون نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ڈھلوانوں کے پاس جو قبر نمودار ہوئی تھی وہ بابا جمالی کی تھی، جس کے اوپر اس برتن میں سے بکور میں سے خوشبو اٹھتی ہے۔ وہ دونوں بہت حیران ہوئے۔ تبھی ایک دم سے رام گلزاری کا چہرہ بدل گیا۔ اس نے کہا چلو بھائی جاؤ، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بتا سکتا، پتہ نہیں کہاں کہاں سے تم لوگ آ جاتے ہو، اور یہ بات آج سے 100 سال پہلے کی ہے، اب تم لوگ جا سکتے ہو۔ کامران اور ہارون نے اس کو بہت روکنے کی کوشش کی لیکن وہ غصے سے اٹھا، 2 قدم ہی آگے بڑھا، ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ کامران اور ہارون ہکے بکے رہ گئے۔ کامران اور ہارون نے ایک دوسرے سے کہا ہم لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ وہ بہت بڑے بزرگ کی قبر ہے، ان کا مزار ہے، اس نے ہماری بہت مدد کی ہے، تبھی ہم لوگ جان سکے ہیں کہ وہ کون سے بزرگ ہیں جنہوں نے ہمیں وہاں پر محفوظ رکھا ہوا ہے، ورنہ یہاں کی روحیں پتہ نہیں ہمارا کیا حال کرتی۔ بہرحال کامران اور ہارون وہاں سے اٹھے اور اپنے خیمے کی طرف بڑھ گئے۔ جب وہاں پر ڈھلوان کے پاس پہنچے، پہلے وہ بابا جمالی کے مزار پر گئے، وہاں پر فاتح خوانی کی اور اس کے بعد اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے۔ دوسری جانب صفورہ عجیب و غریب طرح سے پاکستان میں رہ رہی تھی، جبکہ اس کے باپ نے اس کے لیے ایک عالی شان کوٹھی کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ عطا محمد کے گھر والے بہت محبت سے ان کے ساتھ پیش آتے تھے۔ صفورہ اور نیرہ بیگم بہت خوش تھیں۔ نوکروں کا پورا خاندان تھا جو وہاں پر ان کی خدمت کر رہا تھا۔
لیکن اس کے باوجود صفورہ کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اسے کوئی بھی چیز نہیں بھاتی تھی۔ ہر جگہ پر سیر سپاٹے کرنے کے بعد بھی وہ کھوئی کھوئی سی بے چین رہتی تھی۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے اندر کی بے چینی کا آخر کیا نام ہے۔ تبھی ٹہلتی ٹہلتی وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی اور وہیں سے چلتی چلتی کچن کے پاس آئی۔ کچن کو کراس کر کے جیسے ہی باہر کی طرف گئی تو وہاں پر ڈسٹ بن پڑی ہوئی تھی۔ ڈسٹ بن میں 3 دن کے وہ سیدھا چاول رکھے ہوئے تھے جو باسی ہو چکے تھے، ان میں کیڑے پڑ چکے تھے۔ 2 دن سے کوڑا اٹھانے والا نہیں آیا تھا کہ وہ ڈسٹ بن کو اٹھا کر لے کر جا سکے۔ وہاں سے بہت گندی بدبو اٹھ رہی تھی، بہت تعفن تھا۔ وہ تعفن صفورہ کو بھانے لگ گیا۔ صفورہ پاگلوں کی طرح بے چین ہو کر اس بدبو کے تعقب میں اس ڈسٹ بن کے پاس چلی گئی۔ جیسے ہی صفورہ نے ڈسٹ بن کے شاپر کا منہ کھول کر دیکھا تو اس میں سفید چاول تھے جن میں برابر کیڑے پڑے ہوئے تھے۔ صفورہ پاگل ہو گئی۔ صفورہ نے وہ گلے سڑے کیڑوں والے چاول کھانے شروع کر دیے، ڈسٹ بن میں ہاتھ ڈال کر، مزے لے لے کر۔ وہاں پر کھڑے ایک بوڑھے نوکر نے یہ منظر دیکھ لیا۔ جیسے اس نے دیکھا کہ مالکن کی بیٹی گلے سڑے کیڑوں والے چاول کھا رہی ہے، وہ وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ ایک دم شور برپا ہو گیا۔ صفورہ نظر اٹھا کر جب ادھر دیکھنے لگی تو وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں آئی۔ جیسے گلے سڑے چاول اور کیڑوں والے چاول کھانے کے بعد اسے نئی زندگی مل گئی۔ اس کے اندر کی بے چینی ختم ہو گئی، وہ بہت زیادہ توانا ہو گئی۔ بوڑھا بہت زیادہ کمزور تھا، یہ منظر برداشت نہیں کر سکا اور بے ہوش ہو گیا۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ جب بوڑھے نوکر کو ہوش آیا تو نیارہ بیگم پاس پہنچی اور کہنے لگی، بابا کیا ہوا تھا جو آپ بے ہوش ہو گئے؟ تبھی بوڑھے ملازم نے کہنا شروع کیا، بی بی آپ کی بیٹی پر کوئی سایہ ہے، کوئی کالا جادو ہے، کوئی جنات ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، میری بہن پر بھی سایہ اور عذاب تھا اور وہ بھی غلاظت کے پاس ہی جاتی تھی۔ میں نے آپ کی بیٹی کو جو کرتے دیکھا ہے، آپ سنیں گی تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ دیکھو بابا، جو بات ہے سچ بولو، پہیلیاں مت پھچواؤ، کیا کہنا چاہتے ہو؟ دیکھیے بی بی، میں نے چھوٹی بی بی کو گلے سڑے کیڑوں والے چاول کھاتے دیکھا ہے۔ وہ ڈسٹ بن کے پاس بیٹھ کر اس ڈسٹ بن میں ہاتھ ڈال کر 3 دن پرانے باسی کیڑوں والے چاول کھا رہی تھی۔ 2 دن سے کوڑا اٹھانے والا نہیں آیا تو میں نے اس کو باہر دیوار کے پاس رکھ دیا تھا کیونکہ بہت ہی زیادہ گندی بدبو اٹھ رہی تھی۔ تبھی نیرا نے کہا، تم پاگل ہو چکے ہو، تمہارا دماغ سٹے آ گیا ہے، لگتا ہے تمہاری عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ جو بھی سوچو گے وہ کہہ دو گے۔ میں تو کہتی ہوں تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہاری اب عمر نوکری والی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بی بی، اگر مالکوں کے ساتھ وفاداری کرنا بری بات ہے تو آئندہ نہیں کریں گے، جو اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ کو بتا دیا۔ بہرحال خود بھی توجہ کر کے دیکھ لیں، آپ کی بیٹی میں ضرور آپ کو کوئی بدلاؤ نظر آئے گا، وہ کسی آسیب کی زد میں ہے۔ تبھی بوڑھا وہاں سے چلا گیا اور نیرا بیگم کے سینے کے اوپر ایک خنجر سا آ کر لگا۔ یہ باتیں کسی نہ کسی کڑی کے ساتھ ملتی ہیں۔ صفورہ کا ٹنڈن گوپال کے آشرم جانا، جو کہ ایک مشہور زمانہ بدنام جادوگر تھا جو برائیاں پھیلاتا تھا اور وہاں پر بہت سے برے کام ہوتے تھے۔ صفورہ وہاں پر جاتی تھی، کہیں یہ سب ٹھیک تو نہیں، اس کا بدلا ہوا رویہ، یہ سب کچھ عجیب تھا۔ تبھی نیرا بیگم نے اپنے شوہر طاہر علی کو فون کیا اور کہا جتنی جلدی ہو سکتا ہے لندن سے واپس آئیں، یہاں پر حالات بہت خراب ہیں، صفورہ کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ جو کچھ صفورہ کے بارے میں مجھے پتہ چلا ہے، جب آپ کو پتہ چلے گا تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ تبھی رحمت علی نے کہا، میرا بزنس بہت زیادہ ہے، میں کوشش کر کے بھی نہیں آ پا رہا، میں بزنس کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں، آخر ایسی کون سی بات ہے؟ نہیں، میں نہیں بتاؤں گی، جب تک آپ واپس نہیں آئیں گے نہیں بتاؤں گی۔ مجھے آپ نے ایک عجیب مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے، خود تو وہاں پر آرام سے ہیں، میں یہاں پر کس کو بتاؤں؟ ٹھیک ہے نیرا بیگم، میں 2 دن میں آنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن پھر مجھے واپس جانا ہوگا، جو بھی ہے جتنی جلدی ہوتا ہے جلدی سے آ جائیں۔ تبھی 2 دن کے بعد رحمت علی لندن سے طاہر علی لندن سے پاکستان پہنچ گئے۔ جب وہاں پر آئے تو صفورہ بہت بشاش اور خوش تھی۔ اس نے اپنے ڈیڈی سے کہا، واہ ڈیڈی، آپ نے خوب منصوبہ بنایا مجھے وہاں سے نکالنے کا، آپ کو کیا لگتا تھا کہ میں لندن میں رہ کر کریکٹر لیس ہو جاؤں گی یا ایسا کوئی کام کروں گی جو آپ کی عزت کے خلاف ہوگا؟ نہیں بیٹی، ایسی کوئی بات نہیں، بس ویسے ہی وہاں کی تہذیب جوان لڑکیوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے میں نے تمہیں یہاں پر بھجوا دیا۔ ٹھیک ہے ڈیڈی، جو بھی ہے، اب میں یہاں پر بہت خوش ہوں، اب مجھے یہاں پر کوئی بھی تکلیف نہیں ہے، آپ چاہیں تو ممی سے پوچھ لیں۔ تبھی نیرا بیگم نے صفورہ کی طرف دیکھا اور سہمی ہوئی نظروں سے دوبارہ طاہر علی کی طرف دیکھا۔ کمرے میں آنے کے بعد طاہر علی نے بے چینی سے پوچھا، صفورہ بیگم، نیرا بیگم مجھے جلدی سے بتائیں، آخر صفورہ کو کیا ہوا تھا؟ کچھ بھی مت چھپائیے گا، مجھے سچ سچ بتائیں۔
تبھی نیرہ بیگم نے جو کچھ سنا بوڑھے ملازم کی زبانی وہ طاہر علی کو بتا دیا۔ طاہر علی بہت پریشان ہوئے اور کہنے لگے جلد از جلد اگر اس کی شادی ہو جائے تو اس مصیبت سے جان چھوٹ سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس کی زندگی میں جب بدلاؤ آئے تو یہ بدل جائے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا، بس اللہ کرے یہ کام جلدی سے ہو جائے، اللہ کرے وہ بوڑھا کسی کے آگے نام نہ لے ورنہ ہم بدنام ہو جائیں گے۔ نہیں اس کو کچھ دے دلا کر خاموش کروا دیجیے، بیٹی کا مسئلہ ہے۔ 3-4 دن گزر چکے تھے، صفورہ پھر سے مضطرب تھی، اسے پھر گلا سڑا کھانا چاہیے تھا، جبکہ نہیرہ بیگم نے نوکروں کو سختی سے کہا تھا گھر کی کسی ڈسٹ بن میں کوئی بھی کچرا، کوئی بھی کھانے کا ایک بھی ذرہ نہیں ہوگا، خالی ڈسٹ بن ہونی چاہیے۔ صفورہ وہاں سے نکلی، سیدھی کچن کی طرف آئی، ڈسٹ بن کھول کر دیکھی تو خالی تھی، بہت بے چین تھی، تبھی ٹہلتی ٹہلتی باہر آئی، تبھی اس کو سرونٹ کوارٹر کی طرف سے بے تحاشا بدبو کا احساس ہوا۔ وہ بدبو اسے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ سرونٹ کوارٹر پر پہنچی تو ان کے دروازے بند تھے، تبھی صفورہ نے دیوار پھلانگی اور سرونٹ کوارٹر میں کود گئی۔ اندر سرونٹ سو رہے تھے۔ ان کے کچن کی پچھلی طرف ایک ڈسٹ بن رکھی ہوئی تھی، اس ٹوکری میں گلے سڑے پھلوں کے چھلکے تھے جو کہ 3-4 دن پرانے تھے، وہاں پر کیلے، خربوزے اور گلے سڑے ٹماٹروں کے چھلکے تھے جن میں بہت زیادہ کیڑے مکوڑے پڑے ہوئے تھے۔ صفورہ جب وہاں پر پہنچی تو وہ بدبو صفورہ کو دنیا کی سب سے لذت والی خوشبو لگ رہی تھی۔ کالا جادو آخرکار غلاظت ہی مانگتا ہے اور صفورہ کو یہ غلاظت بہت پسند آ رہی تھی۔ صفورہ نے پاگلوں کی طرح وہ گلے سڑے چھلکوں کے کیڑے اور ان کے ساتھ وہ چھلکے کھانے شروع کر دیے۔ تبھی ایک دم سے غفور کی بیوی کی آنکھ کھل گئی، اسے ایسا لگا کہ باہر کوئی ہے۔ اس نے فوراً سے غفور کو جگایا اور کہنے لگی سنو میری بات، باہر کوئی ہے۔ اس نے کہا بلی ہوگی۔ نہیں بلی نہیں ہے، مجھے پہلے قدموں کی آہٹ سنائی دی ہے اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ باہر کوئی موجود ہے، جلدی سے دیکھو۔ تبھی غفور جلدی سے اٹھا۔ جیسے ہی غفور نے کھڑکی کھول کر دیکھی تو اس کو ایک انسانی وجود نظر آیا جو باہر گند کی ٹوکری کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ نکال کر کھا رہا ہے۔ تبھی اس نے اپنی بیوی سے کہا باہر ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی بیٹھا ہوا ہے، جلدی جاؤ، کوئی چور نہ ہو۔ آخر چور گند کی ٹوکری کے پاس کیوں آئے گا، ہم سرونٹس ہیں، وہ مالکوں کی حویلی چھوڑ کر یہاں پر آ گئے، جلدی جاؤ دیکھو جا کر۔ جیسے ہی غفور دروازہ کھول کر باہر آیا، غفور نے دیکھا بڑی مالکن کی بیٹی کیڑوں والے چھلکے کھا رہی تھی، اس کے چہرے کے اوپر جگہ جگہ پر کیڑے رینگ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے حلق سے ایک چیخ نکلی۔ جیسے صفورہ نے دیکھا کہ اس کو کسی نے دیکھ لیا، صفورہ بلی کی طرح قرائی اور اس نے ایک دم سے غفور کے اوپر حملہ کر دیا، اس کا پورا چہرہ اپنے نیلز کے ساتھ زخمی کر دیا اور بلی کی طرح چھلانگ لگا کر باہر نکل گئی۔ باہر غفور چیخ رہا تھا اور اندر اس کی بیوی زرینہ۔ دونوں کی چیخوں پکار سن کر ساتھ والے سرونٹ کوارٹر کے نوکر بھی جاگ گئے، ایک شور برپا ہو گیا۔ غفور ایک سمجھدار انسان تھا، اس نے اس وقت مالکن کی بیٹی کا نام لینا مناسب نہیں سمجھا، چنانچہ اس نے کہا ایک بلی نے حملہ کیا ہے۔ اس کے بعد صفورہ اپنے کمرے میں آئی اور بہت زیادہ ہنس رہی تھی، اس کی ہنسی رک ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے واش روم میں جا کر اپنا چہرہ دیکھا، اس پر گلے سڑے چھلکوں کے کچھ حصے لگے ہوئے تھے اور کچھ کیڑے بھی رینگ رہے تھے۔ اس نے اپنا منہ صاف کیا اور بہت زیادہ توانا فیل کر رہی تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ غلاظت اس کے لیے کیا کچھ کر رہی ہے۔ آخر اس کے اندر بھی غلاظت اس ٹنڈن گوپال نے بھر دی تھی اور اس غلاظت کا نتیجہ یہی غلاظت کھانا تھا۔ پھر ایک دم سے اپنا چہرہ صاف کرنے کے بعد وہ اپنے بیڈ پر آئی اور اپنے ہاتھوں کو زور زور سے رگڑنے لگی۔ ایک دم سے اس کو خیال آیا، تبھی اس کے ہاتھوں میں سے وہ ننھے وجود پھر سے باہر نکلے، چونٹیوں کی طرح تھے لیکن گرتے ساتھ ہی وہ چونٹے جتنے ننھے وجود بن گئے۔ صفورہ نے ان سے باتیں کرنی شروع کر دی، تم لوگ کیسے ہو؟ ان سب نے جواب دیا ہم ٹھیک ہیں، وہ ٹوٹل 5 تھے۔ تبھی صفورہ نے کہا تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ دیوی تم جو کہو گی ہم کریں گے۔ اچھا یہ بتاؤ ابھی میں نے کیا کیا ہے، کیا تم بتا سکتے ہو؟ ہاں دیوی ہم بتا سکتے ہیں، ابھی آپ نے غفور کا چہرہ زخمی کیا تھا، اب اس کی بیوی اس کے چہرے کے اوپر مرہم لگا رہی ہے۔ کیا غفور مجھے کوئی نقصان پہنچائے گا؟ نہیں دیوی وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ چپ ہو جائے گا، کسی کو کچھ نہیں بتائے گا۔ اچھا میرے پیرنٹس کیا کر رہے ہیں؟ تمہارے ممی ڈیڈی سو رہے ہیں دیوی۔ اچھا چلو یہ بتاؤ آشرم میں کیا ہو رہا ہے؟ تبھی وہ چپ کر گئے اور کہنے لگے نہیں دیوی وہ ہماری عبادت گاہ ہے اور ہم مہاراج ٹنڈن گوپال کی کوئی بھی بات تمہیں نہیں بتا سکتے۔ صفورہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، چلو ایک لڑکا ہارون ہے اس کے بارے میں بتاؤ۔ ہاں ایک لڑکا ہارون ہے جس کے باپ کا نام مرزا غیاث ہے
اور وہ ایک لڑکی افشاں کا شوہر ہے، افشاں سے بہت محبت کرتا ہے، اس کا ایک بیٹا اشر بھی ہے۔ اچھا وہ ٹھیک ہے؟ ہاں وہ لوگ بالکل ٹھیک ہیں، ہارون اپنی زندگی میں بہت خوش ہے اور وہ ایک دور کے علاقے میں گیا ہے، وہاں پر نقشے بنا رہا ہے۔ ویری گڈ۔ تبھی صفورہ نے کہا کیا تم لوگ میرے لیے کچھ اور کام کرو گے؟ دیکھو دیوی تم جو کہو گی ہم ضرور کریں گے، لیکن ہمارے وجود کا خیال رکھنا، ہم زیادہ وزنی کام نہیں کر سکتے۔ ہاں جانتی ہوں، تم تو کسی کے پاؤں کے نیچے آئے تو مر جاؤ گے۔ نہیں دیوی ہم لوگ مر نہیں سکتے، ہم آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، ہمیں موت نہیں آتی۔ ہماری موت یہی ہوتی ہے کہ ایک مخصوص وقت گزرنے کے بعد ہم پتھر کے ہو جاتے ہیں، پھر ہم سب کچھ سن تو سکتے ہیں لیکن کچھ بول نہیں سکتے۔ تبھی صفورہ نے کہا تم لوگوں سے دل لگانا تو بیکار ہے، تم لوگ تو آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہو اور پھر نظر بھی نہیں آتے۔ ہاں دیوی یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جب بھی تمہیں ہماری ضرورت ہو اپنا ہاتھ رکھا کرو، ہم جیسے ہزار وجود تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ تبھی صفورہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ صفورہ کے دل میں ہارون کے لیے انتقام پیدا ہو گیا۔ تبھی صفورہ نے کہا جب میرے پاس اتنی شکتیاں آ گئی ہیں تو کیوں نہ ان کالی شکتیوں کا استعمال کر کے میں ہارون سے انتقام لوں۔ اب صفورہ تیاری کر رہی تھی کہ وہ ہارون سے انتقام کیسے لے گی۔ لسنرز اگلی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کیا صفورہ ہارون تک پہنچے گی اور کس طرح سے اس سے انتقام لے گی، اور آخر یہ کس حد تک آگے بڑھے گی۔ کیا کامران اور ہارون کو پرانے سہائے پور کے اور راز پتہ چلیں گے، اور کیا وہ چندر بدن تک پہنچ سکیں گے جو ہارون کے پیچھے ہے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ لوگوں کو ایم اے راحت کے ناول 100 سال پہلے کی نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔